مثال کے طور پر نماز آ گئی، نماز سامنے ہے اور جان کی حفاظت بھی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی، یہ نماز کیا ہے؟ اہم العبادات ہے، یہ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کم و بیش 700 مقام پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اتنی عظیم عبادت، سارے فنائے زمین پر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ عرش کے اوپر، حتیٰ کہ لامکان پہ بلا کر محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن قربان جائیں، جس نماز کا حکم 700 مقام پر دیا جاتا ہے، جس نماز کو مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے، جس نماز کے چھوڑنے پہ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، وہ نماز جو جنت کی چابی ہے، وہ نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ نور کا چہرہ، نور کا صحرا سجایا جاتا ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رب کی تجلیات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نماز فرض ہے، فرض فرض فرض۔ لیکن کوئی نماز شروع کیا، نماز شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک اندھا جو ہے وہ جا رہا تھا کنویں میں گرنے کے لیے۔ نمازی کو پتا چلا اگر نماز توڑ کر کے اس اندھے کو نہیں بچاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی۔ یا اللہ اکبر، سانپ سامنے آ گیا، سانپ ڈس لے گا میری جان چلی جائے گی۔ تو اسلام کہتا ہے اب نماز کو توڑ دے اور اس کی جان بچا لے اور اپنی جان بچا لے۔ پتا چلا جب جان کا معاملہ آیا، جب جان کا معاملہ آیا تو پھر نماز جیسا فرض بھی ظاہری طور پر ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، انسان سفر میں ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بندہ زکات دینے کے قابل ہے لیکن ایسے حالات آ گئے کہ چلو وہ خود بھی سفر میں ہے تو بھی اس کے لیے جو ہے زکات کے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی فرائض ہیں سارے فرائض ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے، ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مقام پہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے شرابی کو لے لیجئے، مرنے والا مر رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھونٹ اتنا پی لے گا اس کا حلق تر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے۔ یعنی ہر فرض کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر انسان مجبوری کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم، عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ، عشق رسول